پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی: تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی قائل آپ کو۔ جناب صدر، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 اقبال پارک لاہور میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خیالات اور تصورات میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ جناب صدر، 23 مارچ کے تاریخی اجلاس میں شیر بنگال A.K. عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جو کہ 400 الفاظ اور 4 پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ تاریخ ساز قرارداد لاہور منظور کی گئی، جو کہ اب قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ جناب صدر، اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا اور صرف 7 سال بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کا یادگار دن ہم یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے میں وجود میں آیا۔ اس کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا راز بھی جمہوریت میں پوشیدہ ہے۔ آئیں اس کی سربلندی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ آئیں ہم پختہ عہد کریں کہ وطن عزیز کے لیے پرعزم قوم کے طور پر قائد اور اقبال کے خواب کو مشکل راہ سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: تاریخ پھر نئی رقم ہوگی، کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی، کھلے گا باب نیا، دشمن ہے طاق میں، اپنے ہیں خفا خفا، رحم کر میرے مالک، اب تجھ سے ہے بس یہی دعا، ملک و قوم کے لیے ہے جو بہتر وہ کرشمہ کر دکھا۔